نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گیا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ دنیا انسانوں کے لیے آرام گاہ نہیں، سیاہ گاہ نہیں، تفریح گاہ نہیں، یہ دنیا انسان کے لیے چراغ گاہ نہیں کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ وہ رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے ایک امتحان گاہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو، اس آسمان کو، اس چاند کو، اس سورج کو، ان ستاروں کو، ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان دریاؤں کو، ان جنگلوں کو، ان بیابانوں کو، ان آبادیوں کو اور ان ویرانیوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے اندر ہے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے اس کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا اصل مقصد، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ صحیح معنی میں بندہ وہی ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ وہ بندہ نہیں، سراسر گندہ ہے، جھوٹ اور فریب کا پرندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، تو برائے زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے میں بجھ جاتا ہے، اور جس طرح آنکھوں کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جس طرح پانی کا بلبلہ ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک پل میں اس دنیا سے اگلے دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، غور کیجئے، صرف لفظ موت کتنا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر جاندار ڈرتا ہے، موت سے ہر جاندار بھاگتا ہے، موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا، موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا، موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا جھوپڑیوں میں، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، چاہے وہ عقل مند ہو یا پاگل، چاہے وہ ضعیف ہو یا طاقتور، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کا حکم سب پر برابر چلتا ہے۔ زندہ ہے جو موت کی ایذا بھی سہے گا، زندہ ہے جو موت کی ایذا بھی سہے گا، جب سرور عالم نہ رہے تو کون رہے گا۔ موت کی گرفت سے کوئی آزاد نہیں، موت کا کڑوا اور تلخ جام ہر ایک کو پینا پڑتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا پڑے گا، چاہے وہ پینا گوارا کرے یا نہ کرے۔ ہر ایک کو اسی خاک میں سونا پڑے گا جس خاک اور جس مٹی سے وہ پیدا ہوا ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جس وقت موت آنے کا وقت آ گیا وہ آئے گی، نہ اس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر ہوگی، اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں
اس کے راہ میں حائل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اسے بادشاہوں کے مضبوط سے مضبوط قلعے اسے روک سکتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور نہ ہی موت کو کسی حکومت و سلطنت اور قوت و طاقت کے ذریعے روکا اور ٹالا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، موت کو اگر کسی حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی، موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی، موت کو اگر حسن و جمال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہیں آتی، موت کو اگر قوت بازو اور طاقت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رستم و سہراب جیسے بڑے بڑے پہلوانوں کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر نبوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو انبیاء علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر ولادت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو اولیاء اللہ کو کبھی موت نہیں آتی، موت کو اگر حکمت اور دعاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور چالینوس کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر علم و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر جود و سخاوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حاتم طائی کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر عدل و انصاف کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو نوشیروان اور عمر بن عبد العزیز کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر قوت گویائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فردوسی اور سعیدی کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر خطابت اور طاقت لسانی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو صحبان وائل کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر فصاحت و بلاغت کے ذریعے ٹالا جا سکتا اور لبید اور متبنی کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر عشق و محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لیلا اور مجنو کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو نیک بیوی اپنے سامنے اپنے جوان خاوند شوہر کو کبھی مرنے نہ دیتی، موت کو اگر لاڈو پیار و محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں پڑے اپنے معصوم بچے اور بیٹے کو مرنے نہ دیتی۔ مگر ہم کتنی بار دیکھتے ہیں ایک جوان آدمی، ایک جوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا، آج آپ خاموش کیوں ہیں، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا، وہ خاموش ہوتا ہے۔ اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے میرے ابو مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا، میں آپ کی ہر وقت خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی فوراً حاضر کروں گی۔ بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے ابو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، اب میرے سر پر شفقت کا ہاتھ کون رکھے گا، اب مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا، ابو مجھے کیوں نہیں بتاتے، مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے ہمدم، میرے ہمراز سر کے تاج، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا، آپ نے تو خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا۔ بیوی بار بار کہتی ہے آج آپ خاموش کیوں ہے، مگر خاوند کچھ نہیں بولتا، بیوی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے او میرے بیٹے، میرے نور نظر لفتے جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا۔ بیٹا میں تمہاری امی بول رہی ہوں، بیٹا کہیں درد ہو تو بتاؤ، کہیں تکلیف ہو تو بتاؤ، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ بیٹے تم تو میری ہر آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، تم تو وہی بیٹے ہو اور میں تمہاری وہی ماں ہوں، آج کیا ہو گیا ہے، میری بات کا جواب نہیں دیتے۔ ماں رو رہی ہے، بیٹا خاموش ہے، بیٹے کی روح بالکل نکل جاتی ہے۔ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے کھڑے رو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے پہلے ہی منظر بتا دیا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ بیٹے کی روح نکل جاتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کی روح نکل گئی، منہ اور آنکھیں کھلی رہ گئی۔ ماں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے، وہ جانتی ہے یہ آنکھیں آج کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے گی، اس کا منہ بند کر دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے یہ طوطی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرا بیٹا اب پھر کبھی نہیں بولے گا۔ تھوڑی دیر بعد چادر اوپر ڈال دیا جاتا ہے، سب کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ، سب کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ۔ میرے بھائیوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، اب کیا بنا، سب نے میت کی رٹ لگانے شروع کر دی۔ سب کہتے ہیں اصل انسان تو چلا گیا، صرف لاش باقی ہے، صرف اس کا جسم باقی ہے، مکی چلا گیا مکہ باقی ہے۔ اللہ کے بندو، مرنے والوں سے، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اعمال سچے مالک کے پاس لے کر جا رہے ہیں، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔
ہے، اکیلا تنہا جانا ہے۔ وہاں نہ ہمارا مال کام آئے گا، وہاں نہ ہماری دکان، نہ ہماری فیکٹریاں، نہ ہمارے کارخانے کام آئیں گے، اور نہ وہاں ہمارے بیوی بچے اور مال و اولاد کام آئیں گے، اور نہ وہاں ہمارے دوست و احباب عزیز و رشتہ دار کام آئیں گے، وہاں نہ تو ہماری ذکاوت و ذہانت اور چالاکی کام آئے گی، وہاں تو ہمارے اعمال کا کھرا سکہ چلے گا۔ اے موت سے غافل انسان، اے انسان دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، اے موت کو بھول جانے والے انسان، آج تو دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گیا، دنیا کی چمک دھمک زرق برق کو دیکھ کر موت کو بھول گیا، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت اعلان بھی کرتی ہے، بلکہ موت ہر شخص کو اپنے آنے سے پہلے پیغام بھی دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی پیغام بھیج دیا کر تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے سے پہلے کئی پیغام آتے ہیں مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی آدمی کا بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جانا یہ موت کا پیغام ہے، کسی کی بینائی کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کے داڑھی کا اور سر کے بال کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی کو بیماری کا لگ جانا یہ بھی موت کا پیغام ہے، کسی شخص کی جوانی کی حالت میں موت کا آ جانا یہ دوسروں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ میرے دوستو، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں وارننگ دی گئی ہے، ہمیں پیغام دیا گیا ہے۔ اے لوگوں، موت کی تیاری کر لو، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار فانی میں جانا ہے۔ اے آخرت کو بھول جانے والے انسان، اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے بادشاہ جن کی قلعوں اور فوجوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے مال و دولت والے لوگ جن کے خزانے کی چابیاں خنجروں پر لادی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے چمکتے دھمکتے تھے، جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی جوانی کے ترنگ میں زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو جنگ کے میدانوں میں فتح اور غلبہ جن کو جنگ کے میدانوں میں فتح اور غلبہ حاصل ہوا کرتا تھا؟ حقیقت میں آج موت نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج وہ قبر کے اندھیرے میں تنہا پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ انہیں بھی اپنے مال و دولت اور بیوی بچوں پر بڑا ناز و گھمنڈ تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی بھی ان کا کام نہ آیا۔ میرے دوستو، کیا ہوگا اس دن جس دن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ماں بیٹی سے بیگانی ہو جائے گی، جس دن باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، جس دن بیوی شوہر سے ناآشیاء ہو جائے گی، جس دن اولاد ساتھ چھوڑ دے گی، جس دن دوست بے وفائی کریں گے، جس دن اپنی جان بھی پرائی ہو جائے گی، اپنے جسم کے حصے بھی پرائے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ مجرم جب یہ حال دیکھے گا کہ یہاں تو اپنے بھی پرائے اور بیگانے ہو گئے، تو اس وقت اس کی آخری تمنا اور آخری آرزو یہ ہوگی، جس کا منظر قرآن کریم نے یوں فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اے اللہ، میری اولاد کو، میرے بیوی بچے کو دوزخ میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو میرے بھائیوں کو اور میرے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لا تزر وازرۃ وزر اخری،
آج تو انصاف کا دن ہے، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آج تیرا عمل تیری گردن پر، اس کا عمل اس کے گردن پر۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے اے فرشتو اسے لے جاؤ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر جہنمی جہنم کے عذاب سے پریشان ہو کر موت موت چلائے گا، جہنم میں موت کی تمنا کرے گا، مگر قیامت کے دن موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، جہنم میں موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ بس میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔